السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیولز یعنی کہ جتنے بھی گریجویشن کے لیولز ہیں ان کے حساب سے ہم لیکچر نمبر 9 یا لیکچر نمبر 9 ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم نے اسٹارٹنگ میں جب ہم نے گریجویشن کے لیول کے جتنے بھی الگ الگ طریقے سے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں تو اس وقت کے حساب سے وہ تھوڑی بہت الگ تھیں، لیکن اب جتنی بھی تقریباً پاکستان اسٹڈیز میں چیزیں آئیں گی، چاہے وہ بی ایس سی لیول کی ہو، بی اے ہے، بی کام ہے، بی بی اے ہے، بی ایس ہے، بی ای ہے، بی ایڈ ہے اور ایم بی بی ایس ہے، ان سب کے حساب سے اب جتنے بھی ٹاپکس آپ کے سامنے آئیں گے وہ ایک ہوں گے، اور آج کے بعد سے جتنے بھی ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کریں گے گریجویشن میں وہ موسٹلی سب ٹاپکس میں یعنی کہ سب گریجویشن لیول میں سیم ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹڈیز کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو میں نے الگ الگ طریقے سے شروع میں سمجھایا، اور اب میں جو ہے کچھ چیزیں جو سملر ہیں ان کے حساب سے میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ جیسے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف شاہ اسماعیل شہید۔ اب یہ تھوڑا ذرا انٹرسٹنگ ٹاپکس آتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمارے جو کانسیپٹ میں صوفیزم کا جو کانسیپٹ تھا شروع میں تھوڑا ڈفرینٹ تھا کتابوں کے حساب سے، اب کیونکہ سب کا سیم ہے اور اب ہم لوگوں نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ اسلام کے حساب سے ڈسکس کرنا ہے، تو ان ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں کہ لاسٹ لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں مجدد الف ثانی یعنی کہ شیخ احمد شرندی صاحب جن کا اصلی نام تھا ان کے کردار کو اور ان کے سروسز یعنی خدمات کو ہم نے دیکھا تھا، ہم نے پڑھا تھا، ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو سوال آتا ہے شاہ اسماعیل شہید کے حساب سے ان کی کنٹریبیوشن اسلامک سوسائٹی میں یعنی کہ اسلامی معاشرے میں ان کے کیا اقدامات تھے اور ان کا کیا کردار رہا بر صغیر میں، اسی کے حساب سے ہم لوگ آج یہ سوال کو ڈسکس کریں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو تعارف یعنی کہ انٹروڈکشن میں شاہ اسماعیل شہید جو گرینڈ سن ہیں کن کے؟ شاہ ولی اللہ کے، اور ان کے جو انکل ہیں شاہ عبدالعزیز ان سے انہوں نے ان کی تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے، جتنی بھی اسکالرزم کی تعلیم تھی، عالم دین کی تعلیم تھی وہ شاہ ولی اللہ، یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں تصویر میں شاہ ولی اللہ، اور انہی کے حساب سے سید احمد شہید بریلوی، ٹھیک ہے، جو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے، انہی کے جو سن لا یعنی کہ مولانا عبدالحی اور ان کے نیفیو شاہ اسماعیل، ٹھیک ہے نا، سید احمد شہید کے انڈر میں بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور جتنی بھی ریفارمیشن موومنٹ تھی اس وقت تحریک جو بحالی تھی یعنی کہ پاسداری کے حساب سے ریوائولس موومنٹ جو چل رہی تھی اس میں سید احمد شہید کے جو ڈسینڈنٹس میں آتا ہے شاہ ولی اللہ کے، انہی کے حساب سے سید احمد شہید بریلوی کے شاہ اسماعیل کلیم کرتے ہیں کہ وہ ان کے بہت زیادہ قریبی مرشد اور سب سے اہم شخصیت میں آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کا جو کردار رہا وہ سید احمد شہید میں بھی دکھا اور شاہ اسماعیل میں بھی دکھا۔ اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ شاہ اسماعیل نے ایک بہت بولتے ہیں نا زبردست تحریک چلائی ریفارمیشن آف سوسائٹی کے ریوائولس کی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں اسلامک گورنمنٹ یعنی کہ اسلامی طرز حکومت کو لانے کی کوشش کی، اور وہ پائنیئر بنے کس کے؟ سید احمد شہید بریلوی کے، ان کا بھی کانسیپٹ وہی تھا۔ شاہ اسماعیل شہید جو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اسلامک گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کروایا تھا اکارڈنگ ٹو اسلامک لاز، یعنی کہ اسلامی قوانین کو لاگو کروانے میں ان کا اہم کردار تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ تحریک سے جو سازشیں پیچھے چل رہی ہیں اس کے کیا مدعے ہوں گے۔ ان کا یہ مدعا ہوگا کہ جتنی بھی انسانیت جو اللہ ایک ہے جنہوں نے بنائی ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں جھکنا ہے اور اسی کے آگے ہمیں نکلنا ہے اور اسی سے ہمیں آگے فلاح اور کامیابی حاصل کرنی ہے جب تک کہ ہم اس کے لاز یعنی کہ اس کے قوانین کو فالو نہ کریں، اور اللہ کے قوانین انسانیت کے قوانین ہیں، اور جب انسانیت کے قوانین تو ہمیں ان کو اوبیڈینٹلی فالو کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے رائٹس بن جاتے ہیں، وہی ہمارا فیتھ یعنی کہ ہمارا حق بھی اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی بن جاتا ہے، اور جس طرح کا ایمان ہمارے حساب سے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں صرف دعاؤں کا نہیں ہوتا لیکن دعاؤں کے جو قبولیت کا جو اس وقت المیہ ہوتا ہے وہ انسانیت کو شو کر رہا ہوتا ہے، اور سب انسان مل کر ایک پلیٹ فارم پر نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہم لوگ صحیح ایمان کا تقاضا بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک کس کی سوچ ہے، کس کی بناوٹ نہیں ہے، کسی کی سوچ ہے، یہ نظریہ ہے، وہ کون ہے؟ شاہ اسماعیل صاحب۔
اور اگر آپ نے دیکھا ہو سید اسماعیل شہید کا جو بہت زیادہ تائید کر رہے تھے وہ اپنے ایمان کو سدھارنے میں، اللہ کے احکامات میں اور قرآن اور سنہ کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں، جو اس وقت ہندو سوسائٹی میں یعنی کہ ہندو معاشرے میں خود ایک بولتے ہیں نا غلط عوامل، شیطانی عوامل جو جنم لے رہے تھے، اس کو اسلامی کانسیپٹ کے ذریعے ختم کرنے کا یہ تاثر اور یہ سب کچھ جو انہوں نے دیا وہ آج تک ہمیں دکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹا دیکھو یاد رکھنا کہ ہندوؤں میں ایک چیز کا کانسیپٹ ہے کہ وہ کبھی بھی ودوا یعنی کہ جو ان کی جو سوسائٹی سے بیوائیں ہوتی ہیں خواتین، ان سے شادی نہیں کر سکتے، اور یہ اسلامی رواجوں میں نہیں ہے. شاہ اسماعیل نے باقاعدہ سنہ کے ذریعے جو خواتین ہوتی ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے حساب سے ہندو ٹریڈیشن میں یہ پریکٹس نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں تو ہے. اب مسلمانوں کو اگر کرٹیسائز کیا جائے، تنقید کیا جائے کہ نہیں یہ لوگ اس وقت ملا چاچیز یعنی کہ اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ منحوسیت میں آتے ہیں، تو یہ تو بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہو جائے گا وداؤٹ اینی لاجک. اب شادی اگر ایک بیوہ سے کی جا رہی ہے تو وہ منحوس ہے، اس کا شوہر اگر مر گیا تو نہیں کہ وہ منحوس ہو گئی. تو یہ کانسیپٹ کوئی لاجک نہیں بیٹھ رہی تھی، اور اس وقت ستی کا کانسیپٹ بہت زیادہ تھا کہ اگر کم عمری میں اگر کسی بھی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور پھر اسی کے ساتھ اس کو جلا دیا جائے، یہ تو بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے. اور یہ آج بھی کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ مسلمانوں کی روایتوں میں دکھ رہا ہے. اور جو کم عمر کی شادیوں میں جو بڑے عمر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ بھی اسلام اس سے روکتا ہے. بالغ اصل چیز ہے، بالغ. جہاں بالغ کا کانسیپٹ آتا ہے تو وہاں پر حضرت عائشہ علیہ السلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ملتا ہے. اب 9 سال کی عمر میں اگر کوئی شادی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، شادی کر رہا ہے تو وہ پورے احکامات کے ساتھ شادی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے شادی کر لی، ایسا بھی نہیں. اسلام اس طرح سے نہیں کہتا بیٹا. ایون سب سے بڑی بات یہاں پر آتی ہے کہ جو پورا کریٹر ہے پورے یونیورس کا، کائنات کا جو اللہ ہے، اس کے قوانین کو اگر آپ کہیں نہ کہیں رد و بدل کریں گے، نیچرل لاز، ڈیوائن لاز کو، تو پھر تو بگاڑ آئے گا. جیسے مثال کے طور پر ہندوؤں کے دور میں مسلمانوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا. سلام کا مطلب یہ السلام علیکم، اور عرب از یعنی کہ آداب کہنا شروع کر دیا. یہ آداب کا جو مطلب ہے یہ ہے نمستے کا مطلب. کدھر سے آیا؟ ہندوؤں میں سے آیا. اب یہ آداب صحیح ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو جو سپیریئر کوالٹی ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ السلام علیکم. اور اس پہ بھی ہم لوگ امن شو کر رہے ہوتے ہیں. کس کا کہنا ہے؟ سید اسماعیل شہید کا. اور سید اسماعیل شہید نے خلافت راشدہ جو اس وقت سب سے زیادہ گورنمنٹ جو مسلمانوں کی تھی اور فیئر آف اللہ یعنی کہ اللہ کے ڈر کا جو کانسیپٹ تھا وہ انٹروڈیوس کروایا. جسٹس اور ایکوالٹی یعنی کہ ایکویٹی کا کانسیپٹ جو شریعت لاز میں ہے، جو 7 میجر لاز ہیں شریعت کے، جس میں ہم حدود لاز کہتے ہیں، لمیٹیشن کہتے ہیں، اس کو نافذ کروانے کی پوری کوشش کی. اور سید جو ہیں آپ کے شاہ اسماعیل، انہوں نے اپنے جب بھی خطبے میں یعنی کہ جب بھی جمعے کا خطبہ ہوتا تھا جامع مسجد دہلی میں، تو سر سید خان اس خطبے کو ضرور اٹینڈ کرتے تھے، اور پبلکلی یہ خطبہ پوری لوگوں کو سنایا جاتا تھا. پبلکلی، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، کرسچنز ہوں، ہندوز ہوں، مسلمز ہوں، سب کو یہ باتیں بتائی جاتی تھی کہ اسلامک قوانین اور اسلامک شریعت اور اسلامک معاشرہ ہوتا کیا ہے. اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے مولانا عبدالحی صاحب جو شاہ اسماعیل کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے، اور سر سید احمد اور سید احمد شہید بریلوی کے جو ان کی جو پورے جو احکامات تھے، جو ان کی سوچ تھی، انہوں نے فارسی زبان میں جو سیرت مستقیم کی کتاب ہے اس میں سب کچھ ڈالا. اور سید احمد شہید کے جو بہت اسٹرانگلی ویوز تھے پروفٹ ہوڈ کے متعلق، صوفیزم کے متعلق، وہ ساری چیزیں اس میں لکھیں. لیکن اصل چیز جو صوفیوں میں جو ایک کانسیپٹ، ایک تعصب پیدا ہوا جو ہندوؤں کے کانسیپٹ سے آ گیا تھا، جو مختلف جو ہوتے ہیں نا مذاہب کے اندر سے مذاہب نکالنا شروع کیا، وہ غلط کیا، اس کو کنڈیمڈ کیا، ہیرسیس کیا، سب کچھ کیا. ایون اس وقت جو مسلمانوں کے حساب سے جو اتنی سوشل ایولز جو ہمارے اندر ہیں، شادیوں کے حساب سے جہیز کا، اب جہیز کا کانسیپٹ اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے. یہ اصولاً کانسیپٹ ہندوؤں کا لکشمی کا کانسیپٹ. اب وہ لکشمی کے کانسیپٹ میں ہم نے اپنے اندر وہ چیزوں کو بھرا،
اور ان کی ٹریڈیشن اور ان کی جتنے بھی فطرتی عمل تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے. مہندی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے کانسیپٹ اسلام میں ہیں ہی نہیں. صرف ایک چیز ہے نارمل سی, وہ کیا؟ نکاح, حق مہر اور شادی, بس ختم. یہ کس نے بنایا؟ یہ کس نے بنایا نہیں, کس نے بتایا؟ یہ پہلی رسول اللہ نے سمجھایا ہوا تھا. اس کو آگے تعلیمات کس نے پہنچائی؟ شاہ اسماعیل نے. اور جتنے بھی انتقامی جو مسلمانوں کے حساب سے جو بالکل بھی نہیں ہوتا تھا انتقام لینے کا, وہ بھی کانسیپٹ کس نے سکھایا؟ وہ بھی شاہ اسماعیل نے سکھایا. جہاں انتقام کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بیٹا ایکسٹرا وینجنس, اگر آپ نے نوٹ کراؤ, یہ اپنے حد سے گزر بھی جاتے ہیں, اور وہاں پہ ہم لوگ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا شریعت اور سنہ. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنگ سے کتراتے تھے. جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ جنگ میں بھی کہیں نہ کہیں ریونج آ جاتی ہے, انتقام آ جاتا ہے. تو انتقام انا پر آ جاتی ہے, اور انا پر جب آ گئی تو وہ جنگ اللہ کے لیے نہیں ہوتی, وہ خود کے لیے ہوتی ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں شکست کا تناسب بڑھ جاتا ہے. اب یہی وہ چیزیں تھیں جو اس وقت شاہ اسماعیل نے سب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اور شاہ اسماعیل کی بہت ساری کتابوں میں سے یہ کتاب جو صراط مستقیم تھی, اس کو بہت زیادہ اہمیت ملی, بہت زیادہ پوائنٹ آف ویو ملا. لاکھوں کے قریب ہندو مسلمان ہوئے, اور مسلمان ہونے کے بعد سب سے اہم مدعا یہاں پر یہی آیا کہ کہیں نہ کہیں اسلامی کانسیپٹ بہت بہترین ہے. اور اسلامی معاشرے کے حساب سے دو چیزوں کا کانسیپٹ بڑا اہم ہے, جسٹس اور اکوالٹی, اور ڈسکرمنیشن کو ختم کرتا ہے, امتیازی مزاج کو ختم کرتا ہے. چاہے وہ کوئی سے بھی مذاہب ہوں, کرسچن ہوں, ہندو ہوں, مسلم ہوں, ہر کے درمیان, ہر انسان کے درمیان ڈسکرمنیشن ختم ہونا چاہیے. سب ایکول ہیں, اور جب سب ایکول ہیں تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو, جو اولاد میں سے آتے ہیں, ان کو سب سے اہمیت دیتے ہیں, اور یہ ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے. لیکن آج کے حساب سے کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں, نہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, نہ آگے پہنچاتے ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ ساری عادتیں اور وہ ساری باتیں جو احکامات تھیں اللہ اور رسول کی, اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ہمارے ساتھ شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور آپ کو کوئی چیز پتہ ہو اور آپ کو کوئی چیز جلدی سمجھ میں آ گئی تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, کامنٹ کریں. اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان بچوں, ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.